बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियोस एक बार फिर से द प्रॉफिट सीरीज़ से होने वाली है और वीडियो का टॉपिक होने वाला है द लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। तो नाज़रीन, वीडियो से बेहतरीन मालूमात और बेहतरीन सबक हासिल करने के लिए लाजमी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो इस हासिल में मालूमात है वो आप सही तरीके से हासिल कर सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जल्द से जल्द लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अंबिया कराम की जमात में से एक अजीम और बाबरकत नबी थे। अल्लाह ने आपको मौत के 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा किया और लोगों के लिए निशानी बनाया ताकि क़यामत तक के लोग अल्लाह की कुदरत और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार न कर सकें। आपके वाक़े का मुकम्मल ज़िक्र कुरान करीम की सूरह बकरा में मौजूद है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने में तशरीफ़ लाए। आप तौरात के हाफिज़ थे और इसका मुकम्मल इल्म रखते थे, लिहाजा आप लोगों को तौरात पढ़ाया करते और एक अल्लाह की इबादत करने और इस पर ईमान लाने की दावत देते थे। जब बनी इसराइल कौम सरकश और नाफरमान हो गई और इनकी बदअमालियाँ हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ने इन पर बाबुल के बादशाह बख्त नसर की सूरत में अपना अजाब नाज़िल फरमाया। बादशाह बख्त नसर कौम अमालका का हुक्मरान था, जो कौम अमालका को एक बुत के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला था। इसके बाप का नाम चौंका किसी को मालूम नहीं था, लिहाजा लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी बुत का बेटा रख दिया। ये लड़का बड़ा होकर हरासिफ बादशाह की तरफ से बाबुल की सल्तनत पर गवर्नर मुकर्रर हुआ, जबकि बाद में इसे बाबुल की बादशाही दे दी गई। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर दिया। इस दौरान इसने 1 लाख यहूदियों को भी कत्ल कर दिया, जबकि तौरात के 40,000 आलमों को भी इसने चुन चुन कर कत्ल करवा दिया और तौरात की कोई भी जिल्द बाकी न छोड़ी। यरूशलेम को मुकम्मल तबाह करके इसे वीरान कर दिया, जबकि 1 लाख यहूदियों को भी गुलाम बना लिया गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं 1 लाख यहूदियों में से एक थे। एक बार आप किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा होकर अपने गधे पर सवार होकर दोबारा अपने शहर यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। यहाँ पहुँचकर अपने शहर की वीरानगी को देखकर आपका दिल भर आया, क्योंकि शहर के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद यहाँ आपको वीरानी और तबाही के अलावा कुछ नजर न आया, हत्ता कि कोई इंसान भी वहाँ मौजूद नहीं था। ये सूरत हाल देखकर गम से आपका दिल भर आया और रंजीदा होकर आप बेख्तियार रो पड़े। यहाँ आपको फलों के दरख्त भी नजर आए जो बहुत हरे भरे थे और इन पर फल पक कर तैयार हो चुके थे, जिन्हें कोई तोड़ने और खाने वाला कोई मौजूद न था। इसी निहायत हसरत और अफसोस की हालत में बेख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले कि इस शहर के इस तरह उजड़ने और बर्बाद होने के बाद अल्लाह पाक भला किस तरह इसको आबाद करेगा। इसके बाद आपने इन दरख्तों से कुछ फलों को तोड़कर खाया और अंगूरों को तोड़कर इनका रस निकाला और पी लिया, जबकि बाकी बचे फलों को अपनी झोली में और अंगूर के रस को अपनी मुश्क में भर लिया। आपने अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। इसी नींद की हालत में अल्लाह के हुक्म से आपकी वफ़ात हो गई। इसी दौरान अल्लाह पाक ने आपको तमाम चरिंद परिंद, इंसान और जिन्नात की नज़रों से पोशीदा कर दिया ताकि कोई भी आपको देख न सके और आप महफूज रहें। इसी हालत में आपको 70 साल बीत गए। यहाँ तक कि एक रोज़ मुल्क फारिस का एक बादशाह अपने लश्कर के साथ इस यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ और अपने लोगों को यहाँ आकर बसने का हुक्म दिया। लिहाजा लोगों ने यहाँ दोबारा आकर इस शहर को आबाद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बनी इसराइल यहूदी जो बख्त नसर के हमले के दौरान यहाँ वहाँ बिखर गए थे, सबको बुलाकर वापस यहाँ आबाद करवाया गया। इसी दौरान नई इमारत भी बनाई गई और तरह तरह के बागात लगाए गए। गर्ज के इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया गया। 30 साल का मजीद अरसा गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा फरमाया। जब आप दोबारा ज़िंदा हुए तो देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। मगर हैरत अंगेज तौर पर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में मौजूद अंगूरों का रस बिल्कुल सही सलामत हैं, यानी कि बिल्कुल ताज़ा हैं।
اس کے علاوہ آپ کی داڑھی کے بال بھی ابھی تک سیاہ تھے، یعنی آپ اسی 40 سال کی عمر میں موجود تھے جس میں آپ 100 سال پہلے سوئے تھے۔ ابھی آپ سوچو بچار اور حیرانگی میں تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے عزیر، آپ کتنے وقت کے لیے یہاں سوئے ہیں؟ حضرت عزیر نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہے، لہٰذا میں دن بھر سے کچھ کم وقت کے لیے سوتا رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نہیں اے عزیر، آپ پورے 100 سال کے لیے یہاں سوتے رہے اور آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ آپ کو اللہ پاک کی قدرت اور شان کا اندازہ ہو سکے کہ وہ موت اور تباہی کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور آباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ اپنے گدھے پر نظر دوڑائیں جس کی صرف ہڈیاں موجود ہیں جبکہ پھل اور انگور کا رس بالکل تازہ ہیں۔ اے عزیر، تم دیکھو ہم کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور اچانک تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گئیں اور اس ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ کر گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر یہاں آپ کو کوئی پہچاننے والا موجود نہ تھا۔ لہٰذا جب آپ اپنے مکان پر پہنچے تو یہاں آپ نے ایک اپاہج اور نابینا بڑھیا کو دیکھا جس نے اپنے بچپن میں آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کیا یہی عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، مگر تم ان کا کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ ان کو تو لاپتہ ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا رونے لگی۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ عزیر علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے 100 سال تک موت دے دی اور پھر دوبارہ زندہ فرمایا، لہٰذا میں اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ بڑھیا نے یہ سنا تو کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے مقبول بندے تھے اور ان کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا تھا۔ اگر آپ واقعی ہی وہ ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آنکھوں کی روشنی دوبارہ عطا کر دے اور میری معذوری دور ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی، لہٰذا وہ بڑھیا بالکل تندرست ہو گئی اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور بولی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اس بڑھیا نے آپ کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی جہاں اتفاق سے سب بنی اسرائیل کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، جن میں عزیر علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا جس کی عمر اس وقت 118 برس ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے چند پوتے بھی یہاں موجود تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھیا نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور تمام واقعہ ان سے بیان کر دیا، مگر کسی نے اس بڑھیا کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسی دوران عزیر علیہ السلام کا اپنا بیٹا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جس کی شکل چاند جیسی تھی، اگر آپ سچے ہیں تو وہ دکھا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، اگر آپ وہی ہیں تو تورات زبانی پڑھ کر سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بلا جھجک تورات پڑھ کر سنانا شروع کر دی، مگر پھر بھی ان لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح تلاوت کی ہے یا نہیں، کیونکہ بخت نصر کے حملے کے دوران کوئی تورات کا نسخہ باقی نہ بچا تھا جس سے تصدیق کی جاتی کہ عزیر علیہ السلام نے تورات کی صحیح تلاوت کی ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس دن ہمیں بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد بھی دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے دادا کی بتائی گئی انگور کی بیل والی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر سکتا ہوں، جس کی بدولت ثابت ہو جائے گا کہ عزیر علیہ السلام نے تورات کی صحیح تلاوت کی ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کھود کر وہ تورات کی جلد نکال لی اور تصدیق کی تو وہ لفظ بلفظ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف سے سنائی گئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور نعوذ باللہ یقیناً اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس دور سے اب تک یہ یہودی لوگ یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔
دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھی معلومات بتائی گئیں، بہت ہی اچھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل قوم سرکش ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کی بخت نصر کی صورت میں ایک بادشاہ تھا جو ان کی صورت میں ان پہ عذاب مسلط کر دیا اور اس نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے کہ جو بخت نصر نے قید کیے تھے، لیکن کسی طرح وہ وہاں سے آزاد ہوئے، وہاں سے قید سے نکلے، اور جب انہوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا یعنی کہ دورہ کیا، اس کو دیکھ رہے تھے تو ان کے اچانک ان کی جو زبان سے یہ نکلا کہ اس شہر کو کیسے آباد کیا جائے گا پھر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھل وغیرہ کھائے اور انگوروں کا رس نکلا اور سو گئے۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے ان کو موت دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 100 سال تک، یعنی کہ اس کے بعد 70 سال تک اس کے 70 سال کے بعد فارس کا کوئی بادشاہ تھا جس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ یروشلم میں آ کے آباد ہوں اور یہاں پہ پھر سے تعمیرات وغیرہ کریں، اور 30 سال بعد اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو واپس زندگی عطا فرمائی۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کو محسوس تو اللہ پاک نے ان پہ وحی نازل فرمائی اور ان سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح میں سویا تھا اور ابھی عصر کا وقت ہے، یعنی کہ عصر سے کچھ پہلے کا وقت، یعنی کہ میں عصر سے آدھے دن سے تھوڑا کم سویا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اے عزیر، تم پورے 100 سال تک سوتے رہے ہو، اللہ پاک نے تمہیں موت عطا فرما دی تھی اور اس کے بعد ابھی دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور تاکہ اللہ پاک آپ کو اپنی قدرت کا نظارہ کرا سکیں کہ آپ جو ہیں کہ اللہ پاک کہ یعنی اس کا جو لب لباب یہ ہے، وہ یہ کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ناظرین وہی اس دنیا کا ان تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اور ناظرین جب وہی خالق و مالک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی خالق اور مالک کی بات مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے سر بسجود ہوں، صرف یہ یقین رکھیں اپنے دل میں کہ وہی ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کی اجازت ہوگی تو کوئی بھی ہمیں، اور اسی طرح یعنی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اپنا رشتہ اپنے رب یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، کیونکہ یہ 60-70 سال کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اصلی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کا فیصلہ ہم نے اپنے آپ پہ، اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ خود چھوڑ دیا ہے کہ ہم کون سی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جنت کی یا جہنم کی۔ تو ناظرین this was my reaction. I hope you liked it. If you did then please hit that like button and leave down your lovely comments in comment section. اس کے علاوہ سب سے اچھی بات جو اس ویڈیو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ یہ کہ آپ جو اس سے اچھی بات آپ نے سیکھی اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اس کو حد سے جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ناظرین see you soon inshallah in next video. Till that time السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔